اور نوجوانوں سے اور بزرگوں میں سے جو ایک گزارش میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، بھائی اللہ کا واسطہ یہ شراب کی عادتاں چھوڑو بھائی، چوہوں کی عادتاں چھوڑو بھائی، یہ سٹا بٹا یہ اور حضور کے غلاموں کا کام نہیں ہے بھائی۔ یقین مانیے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہماری عزت دو کوڑی کی ہو جائے گی، نہ سماج میں ہماری عزت رہے گی، نہ معاشرے میں ہماری عزت رہے گی، نہ بیٹوں کی نظر میں ہماری عزت رہے گی، نہ بیٹیوں کی نظر میں ہماری عزت رہے گی۔ پی کر آ رہے ہیں تو رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے، ماں کون ہے پتہ نہیں چلتا، بیٹی کون ہے پتہ نہیں چلتا، بہن کون ہے پتہ نہیں چلتا، بیوی کون ہے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کا واسطہ اس کے حبیب کا واسطہ ہے بھائی، اللہ کے واسطے شراب خوری چھوڑنا بھائی۔ نہیں پیتے ہیں تو بہت قابل مبارک ہے، قابل تعریف ہیں، لیکن پیتے ہیں تو ذرا اللہ کے واسطے پینا چھوڑو بھائی۔ یہ شراب مسلمانوں کا کام نہیں ہے، شراب نوشی نشے کا عادی بننا یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ حضور کے غلاموں کا کام نہیں ہے۔ سٹا بٹا چاہے آن لائن ہو آف لائن ہو، اور ایک جو ہے نحوست ہمارے اس دور میں پھیل گئی ہے، وہ نحوست ہے سود، سودی قرضے، سودی کاروبار، سودی لین دین۔ بھائی سودی لین دین سے توبہ کرو۔ سودی لین دین ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ جس نے سودی کاروبار کیا، سودی لین دین کیا۔ اسی لیے عزیزو دوستو، اللہ کے واسطے سودی کاروبار میں اپنے آپ کو مت ڈالو۔ دیکھو سود میں بظاہر نفع نظر آتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کی، ایک موٹی مثال سمجھ لو۔ ہندوستان ورلڈ بینک کا قرضہ ہے۔ ہندوستان کس کا قرضہ ہے بولو؟ ورلڈ بینک بولے تو معلوم آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم؟ ارے بولو جی، معلوم تو معلوم، بولو نہیں معلوم تو نہیں معلوم۔ ورلڈ بینک بولے تو اقوام متحدہ کی طرف سے بنایا جانے والا ایک بینک ہے جس کو ورلڈ بینک کے نام سے بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ ورلڈ بینک بولے تو پوری دنیا کے ممالک کو جہاں جہاں جس کو قرض کی ضرورت ہے اللہ قرضہ دیتے سود پر۔ تو ان ممالک میں قرضہ لینے والوں کی لسٹ میں اپنا ملک بھی ہے۔ اپنا ملک اتنا مقروض ہو گیا کہ آئندہ 10 سال تک اب جتنے لوگ موجود ہیں ہندوستان میں، اور آئندہ 10 سال تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، ہر انسان کے ذمے میں 10 لاکھ روپے قرضہ ہے۔ پورے ہندوستان کا ہر آدمی مل کر کے اگر 10 لاکھ روپے بھی دیا تب بھی ہمارے ملک سے قرضہ نہیں اترتا، اتنا قرضہ ہے ملک کے اوپر۔ صاحب جب ان لوگ اتنے اربوں خربوں روپے وہاں سے لائے تو کیا کرے؟ تو ان لوگ بھی سودی کاروبار میں لگائے، لیکن سود پر اللہ کی ایسی لعنت ہے کہ خرب روپے لانے کے باوجود آج بھی ہم جو ہے نا مقروض ہیں دوسرے ملکوں کے، بلکہ اب حالت ہم لوگوں کی یہ ہو گئی ہے کہ آئندہ 10 سال تک جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ سب کے سب مقروض ہوں گے۔ اگر فائدہ ہونا رہتا نا تو یہ کروڑوں روپے لانے والے، اربوں خربوں روپے لانے والے جو ہے، اپن تو جو ہے نا 1500 کے لیے، 2000 5000 کے لیے سودی قرضے لے لیتے اپن، یہ کروڑوں روپے لانے والے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو اپن 2-4 ہزار میں 5-10 ہزار میں فائدہ اٹھا سکتے کیا؟ کئی کو اللہ سے دشمنی مول لینا، کئی کو اللہ کی ناراضگی مول لینا، 500,000 روپے کے واسطے زندگی خراب کر لیتے، آخرت خراب کر لیتے۔ اللہ سے جنگ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے تو پھر نہیں لڑنا، ان کے مقابلے میں نہیں جانا۔ اس وجہ سے عزیز و دوستو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ جیسا ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرے، ویسے باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے حلال کما کر کے لا کے کھلائے، پاکیزہ خون کے لیے روزی حلال دے۔ ہمارے والد محترم حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، پاکیزہ خون کے لیے مولا روزی حلال دے۔ تو حلال روزی پاکیزہ خون کی ضمانت ہوتی ہے، ورنہ پھر خون میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، پھر بچے نافرمان، ناہنجار اور منافق اور فاسق اور فاجر بنتے ہیں، باپ کا گلا پکڑنے والے، ماں کو اری توری بولنے والے، ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رسول کا واسطہ دے رہا ہوں، نوجوانوں، بچوں، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ کبھی بھی حرام آمدنی کے قریب نہیں جانا، کریں گے انشاءاللہ؟ سود کے قریب نہیں جانا، کریں گے؟ ارادہ کر لو اس بات کا، آج عہد کرو، توبہ کرو۔ بیانات تو بہت ہوتے ہیں، مسئلہ ہے ارادوں کی تبدیلی کا، مسئلہ ہے اپنے اندر انقلاب لانے کا، مسئلہ ہے اپنے اندر اللہ رسول کی غلامی لانے کا۔ بیان تو بہت سنے ہوں گے، مجھے تو بیان کرنا بھی نہیں آتا، میں تو ایک جو ہے چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں آپ لوگوں سے نہ ویسا آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، نہ میرے کو بیان کرنا آتا، نہ تقریر کرنا آتا،
لیکن ایک مسلمان بھائی ہوں آپ لوگوں کا، تو ایک محبت بھرا پیغام، ایک دل کا درد آپ لوگوں کو سنانے آیا ہوں۔ اللہ کے واسطے ان باتوں پر عمل کریں، دنیا بھی تمہاری عزت والی ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری عزت والی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی عزت نصیب کرے، آپ لوگوں کو بھی عزت نصیب کرے، ہمیں بھی دنیا بھی عطا فرمائے، آخرت بھی عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی دنیا اور آخرت عطا فرمائے۔ جو مائیں اور بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ ان کے بھی جائز مقاصد کی تکمیل کرے، اور اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے عشق میں ڈوب کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔